بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ آیا اور اس نے کہا کہ میں بہروپیہ ہوں اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ آپ کو جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ میں بھیس بدلوں گا اور آپ پہچان نہیں پائیں گے۔ عالمگیر نے کہا کہ چلو منظور ہے، وہ بھی موڈ میں ہوگا۔ اس نے کہا حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے دیندار ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو آپ مجھے 500 روپیہ انعام دو گے۔ شہنشاہ نے کہا چلو یہ بھی قبول ہے جی، ٹھیک ہے، منظور ہے تمہاری شرط۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور مرہٹوں پہ حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اورنگزیب کی تو پوری فوج وہ قلعہ ہی نہ توڑ سکی۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا کہ نہیں، کل مت کرو، پرسوں کرو، اور پرسوں بھی جب حملہ کرو تو ظہر کی نماز پڑھ کے کرنا۔ اورنگزیب نے کہا کہ جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر حملہ کیا، اور ایسا زور کا حملہ کیا اور ایسے جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتوح جو تھے پاؤں پڑ گئے، بادشاہ سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور یہ سب آپ ہی کی بدولت ہے۔ تو اس فقیر نے کہا نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا، اس کا حکم تھا، اس کی رضا تھی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نے کہ آپ کی خدمت میں 2 بڑے قصبے دیتا ہوں، ان کی پوری جو جاگیر ہے وہ آپ کے لیے میں کہہ لیں بھینٹ کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ آپ کی 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی ہوگی، آپ پوری ریاست میں جہاں بھی جائیں آپ کے لیے ایک اسپیشل لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا، آپ کی اور آپ کے اولاد کی بھی تکریم کی جائے گی۔ تو اس پر بابا جی نے کہا کہ ہمارے کسی کام کی چیزیں نہیں ہیں یہ ساری، بادشاہ سلامت ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی، اللہ کا حکم تھا، زبان میری استعمال ہوگی لیکن تیری محنت ہی تھی اور تیری فوج کی جان فشانی تھی، بس میں نے کچھ نہیں لینا۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا۔ بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اب واپس دلی اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا اسی وقت وہی فقیر بابا ویوز مرہٹے جہاں پہ لشکر کشی کرتے تھے، پھر یہ دلی واپس آیا۔ ظاہر کو مہینوں کا سفر تھا، یہ وقت گزرا، بادشاہ واپس اپنے کاموں میں لگ گیا۔ تو یہ بابا جی جو تھے وہاں پر جو دعا کی تھی انہوں نے مرہٹوں پہ اوپر فتح کی، ایک دن یہ اپنے فرمان جاری کر رہا تھا دلی میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کہ اسی وقت یہ فقیر دلی میں آ کے ان کے دربار میں بتاتے ہیں کہ بتاؤ میں آیا ہوں۔ تو شہنشاہ نے سارے کام چھوڑ کے خود باہر آیا کہ حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے، مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو ویئرز وہ جو بابا جی بنے ہوئے تھے نا، جنہوں نے دعا کی تھی اورنگزیب کے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا وہ امامہ اور وہ داڑھی جو بنائی ہوئی تھی اور وہ چگا جو پہنا وہ سارا اتارا، تو اس میں سے نکلا وہ کندن، وہ جو 1.5 سال پہلے آیا تھا بادشاہ کے پاس کہ میں ایسا بہروپ بدلتا ہوں کہ مجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو جناب یہ تو بادشاہ حیران پریشان ہو گیا۔ تو کندن نے وہ سارا بہروپ اتارا اور کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی میں تو وہی کندن بہروپیہ ہوں جس سے آپ نے چیلنج کیا تھا، مقابلہ تھا میرا آپ کے ساتھ، آپ نے مجھے پہچانا تھا، لیکن آپ مجھے پہچان ہی نہیں سکے، مجھ سے دعائیں کرواتے رہے، تو لہٰذا میرا 500 روپیہ نکالو میرا انعام۔ بادشاہ بہت پریشان، وہ ابھی تک اس کو سمجھ نہیں بات کر سکا، وہ کہہ رہا ہے کہ یا تم واقعی وہی بزرگ ہو؟ تو کندن نے کہا ہاں وہی ہوں جو 8 سے 1.5 سال پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا اور جہاں سے آپ نے دعائیں کروائی تھیں۔ تو اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب میں نے آپ کو آپ کے نام اتنی زمین کر دی، قصبے کر دیے، ریاست اور پوری جگیریں کر دی، کیا آپ کے ساتھ پشتیں بھی بیٹھ کے کھا سکتی تھیں، اتنی رعایت پوری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
تو ویورز اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کرتا پھروں۔ ویورز باتیں ہوتی ہیں سمجھنے والوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، نہ سمجھنے والوں کے لیے بے معنی سے ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ پروفیسر اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ میں سے لیا گیا ہے اور اس کا عنوان تھا بہروپ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری اچھی سٹوری لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اس طرح آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔